بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج میں اظہار محبت کی بات کروں، اظہار عقیدت کی بات کروں، اظہار ندامت کی بات کروں، اظہار تعزیت کی بات کروں، اظہار مذمت کی بات کروں، اظہار تشویش کی بات کروں، یا اظہار حقیقت کی بات کروں، یا ان جلسوں سے لوگوں کو مرغوب ہونے کی بات کروں، سیلاب زدگان میں پھنسے ان افراد کو جو امداد کے منتظر ہے ان کی بات کروں، وزیر اعظم کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں لوگوں کو صبر کی تلقین اور وزیر اعظم کے مشیروں میں اضافے کی بات کروں، حکومت سندھ کی جانب سے ڈینگی وبا سے بچاؤ کے لیے سندھ کی 24 شہروں میں فنڈ اور ایک ملیر کے اندر صرف فنڈ کی بات کروں، یا ان اوورسیز پاکستانی کی بات کروں جن کے جذبے اور جوش اور محبت اور امداد میں بے پناہ لوگوں کی مدد کے لیے اس فنڈ کی بات کروں. کیا بات کروں اور کیا بات میں نہ کروں؟ آئیے ناظرین، آغاز کرتے اپنی گفتگو کا. میرے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان اور پاکستان سے دیگر ممالکوں کے اندر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے والے، اپنے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جانے. ان دنوں بالخصوص کراچی کے اندر تقریباً ہر سنڈے کو وہ ایک میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. تاجر برادری سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی تاجر برادری اور سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور ان دنوں آج کل مختلف چینلوں پہ بھی آپ نظر آ رہے ہوں گے. ان کے ساتھ آج ہم اس پروگرام میں شامل ہیں. میرے ساتھ تشریف فرمایا جناب اقبال اڈوانی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ہیں. ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کن مشکلات میں شکار ہے اور کن کن چیلنجوں کا مقابلہ کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سردار نزاکت صاحب آج میرے اس پروگرام میں شامل ہیں. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تیسرے مہمان ہیں ملکی حالات، ملکی سیاسی منظرنامے اور موجودہ حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے سینئر تجزیہ نگار جناب سید عبید علی شاہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال اڈوانی صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے اس بالخصوص سندھ کے اندر دیگر حوالوں سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، اور وزیر اعظم کا جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ اب مشیروں میں اضافہ کریں، اس حوالے سے کیا کریں گے کہ سیلاب زدگان کے اندر ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے، آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا مار کے اور خود کو دوسروں کی تلقین کریں، لیکن مشیروں میں اضافہ کریں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں بات یہ کہوں گا کہ مشیروں میں اضافے کرنے کا مطلب ہے آپ نے نئے منسٹر بنا لیے، تو آپ کے آلریڈی اتنے سارے منسٹر ہیں تو وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ آ جاتا ہے. وہ مطلب کام پورا نہیں کر پا رہے ہوں گے. آپ لوگوں کے پاس اتنا کام آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا کام ہے کہ لوگ کم پڑ رہے ہیں، منسٹر کم پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہوا، اور کام تو نظر نہیں آ رہا. ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا ہی گیا ایک طرح دیکھا جائے، اور پوری دنیا سے ہم امداد لے رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، ہر فیلڈ میں ہیلپ کریں. سیلاب کے علاوہ بھی ہم تو ہیلپ مانگ رہے تھے. سیلاب تو اب آیا، اس سے پہلے سے ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنا اخراجات بڑھاتے رہیں گے. مقصد یہی ہوا نا. ہم لوگ اپنے منسٹر بڑھا رہے ہیں، پرانے منسٹر صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. بس سیاست پہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ، ہر ٹاک شو کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا، یہی کہنے کے لیے ہمارے پاس منسٹر ہیں. دیکھا جائے تو کام تو نظر نہیں آ رہا. تو مجھے لگتا ہے اسی کام کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ منسٹر کم پڑ رہے ہیں کرٹیسائز کرنے کے لیے خان صاحب کی گورنمنٹ پہ، تو اس لیے بڑھا دیے ہیں. باقی تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، باقی کہیں کام تو نظر نہیں آ رہا. آپ کے پاس کام ہو، سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مفتیٰ سلیمان صاحب تو اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئے بس یہ اگر IMF کا ہم نے قرضہ نہیں لیا تو ہم وہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. اس طریقے سے بھی تو بات کی جا رہی ہے. دیکھیں، مفتاح اسماعیل صاحب بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی پارٹی میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. ان کی پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے. تو مفتاح اسماعیل کی بات کو ہم بولیں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. اگر میرے جیسا بندہ کہہ بھی دے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی بولتی ہے غلط کر رہی ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی اونرشپ ان کی پارٹی نہیں لے سکتی تو اور کوئی کیسے لے گا؟ تو مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر اس بات کو تو چھوڑ ہی دیں آپ.
ان کی بات کو تو ان کی پارٹی سیریس نہیں لے رہی, نون لیگ سیریس لے رہی ہے. آپ دیکھ لیں جاوید لطیف ہو گئے, عباسی صاحب ہو گئے, پھر وہ عابد علی سیر عابد علی ہو گئے, کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں. تو ان کی اصل میں ان کو تو اپنے حلقے کے اندر الیکشن لڑنا ہے نا, وہ تو اپنے اس حوالے سے سیو کرے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں سردار صاحب, کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑا فنڈ جنریٹ کیا اس اپنے آواز کے حوالے سے, جو ان کو دیکھ کے بہت سارا اقوام متحدہ کا فنڈ آیا, تو وہ فنڈ کیا ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا یا ہوگا, یا کس طریقے سے ہوگا, کوئی اس کا پورا تقسیم کرنے کا کوئی ایک دائرہ کار بنایا گیا ہے نہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ, آپ کے انٹرو میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو جب سے سیلاب آیا ہے میرے خیال میں ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, KPK ہو, پنجاب ہو, جنوبی پنجاب جس طرح افیکٹ ہوا ہے, سندھ جس طرح برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری راؤنڈ دی کلاک اپنے سیلاب زدگان کے لیے, جو مصیبت میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے جو ہمارے ممبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو محترم بینظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لیگیسی تھی, جو ان کے انٹرنیشنل ریلیشن تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے, محترم بینظیر بھٹو کے دور کے, اسی بنیاد کے اوپر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پوری دنیا کے لوگوں سے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کوئک رسپانس پاکستان کے اندر ملا, میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کسی فورن منسٹری نے, میں بات کمپلیٹ کر لوں, کہ کسی فورن منسٹر نے اپیل کی ہو. اور میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ ڈونیشنز ایسے ہیں جو فوڈز کی شکل میں, مختلف ادویات کی شکل میں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. اور آج بھی امریکہ سے, سعودی عرب سے, UAE سے, ساری کراچی میں ان کے جہاز انہوں نے لینڈ کیا ہے اور ساری چیزیں بالترتیب آ رہی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہماری لیڈرشپ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہی ہے, اور ہم امید یہ ہے کہ ہم اس مصیبت سے باہر نکلیں گے. سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے, وزیر اعلیٰ پہنچ نہیں پا رہے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈ کتنا آ گیا ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بلاول بھٹو کے میڈیا سیل کے بھی ممبرس ہیں اور آپ کو زیادہ انفارمیشن بھی ہوگی. سر کتنا فنڈ آ گیا اور کتنا فنڈ وہاں کیا کہتے ہیں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا لوگوں کو, کیا کہتے ہیں کوئی ایسا کرائٹیریا بنایا کہ اس شہر کے لیے, جس طریقے سے بھی میں ڈینگی وائرس کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کروں گا, تو کس طریقے کا کوئی دائرہ کار بنایا ہوا تاکہ دیکھیں جو بھی انٹرنیشنل فنڈ کس کے ساتھ مل کے تقسیم کیا جائے گا. دیکھیں جو بھی انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی پروونشل گورنمنٹ کو نہیں آتی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو آتی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہی ان کے جو بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ریلیف سینٹر ہوتے ہیں وہیں پہ ان کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ساری چیزیں وہیں پہ ڈیمپ ہوتی ہیں اور وہیں سے پھر آگے صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہوتا ہے اس سے نکل کے پروونس کے اندر جاتی ہیں اور ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اور جس طرح کراچی کے اندر جہاز سارے لینڈ کر رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر, لاہور, پشاور, جہاں پہ بھی ہوتی ہیں, اور ایک ہمارا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا NDMA, اس کے زیر اہتمام ساری تقسیم ہوگی. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کی کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر, ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پولیٹکس کی طرف جائیں, اور جتنا پولیٹیکل ٹمپریچر ہے میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نیچے لے کے آنا چاہیے. اور یہ ٹائم ہے, آپ نے CM صاحب کی بات کی, میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ پہلے دن سے ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے, ہمارے جو چیف منسٹر سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب, اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ, اپنی پوری پولیٹیکل ورکر کے ساتھ, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بزنس کمیونٹی کراچی کو,
میں کراچی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا کراچی چاہتا ہوں کہ کے- جس طرح کراچی کے عوام نے آ- ہر گلی لوگوں- کے اندر لوگوں کیمپ کی- لگایا لوگوں کی مدد کی- میں خراج تحسین پیش کرتا ٹھیک ہے ہوں. لوگوں کی مدد کی، لیکن میں آپ سے وہی سوال کرنے آیا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ابھی تک کوئی ویسی پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آ رہی. عبید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی اگر میں بات کروں، عمران خان صاحب کی بات کروں، ابھی شمیم نقوی صاحب بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بھی کچھ سوال کر لیں گے. منظر نامہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور تاجر برادری کو بھی دیکھ رہے ہیں، کراچی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کی اگر ہم بات سنتے تو وہ کہتے ہیں بھائی مہنگائی کا طوفان آنے والا، لیکن کوئی سپورٹنگ نہیں ہے اس حوالے سے. جی ہاں، تھینک یو اقبال بھائی. بات یہ ہے سر کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے جو پاکستان میں ابھی جو سیلاب کی شکل میں آیا ہے یا بارشیں زیادہ بڑھنے کی وجہ سے آیا ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کے حالات کے لیے کوئی تیار قوم نہیں ہے. نہ ہمارا این ڈی اے میں کسی کام کا ہے، نہ ہماری وفاقی حکومت کی کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ ہمارے میٹ آفس کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے، نہ ہماری صوبائی حکومتوں کا، بلدیاتی حکومتوں کا تو وجود ہی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی بیوروکریسی کے ذمہ ہے. تو ہم ایسے ڈیزاسٹرز جو ہے وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں اور بہت زبردست قسم کے المیہ جنم لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل یہ رپورٹس ہیں سروے کی کہ تقریباً 6.5 لاکھ خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پر پڑی ہوئی جو پریگننٹ ہیں، اور 73,000 بچے جو ہے ان کی ولادت سڑکوں پر اگلے 1 ماہ کے اندر متوقع ہے. تو کیا حال ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ ان کو کوئی چیز نہیں ہے موجود، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، مچھروں کی بہتات شدید، کوئی مچھر مار اسپرے، اب سوچا جا رہا ہے کہ وہ دوائیں لی جائیں، پیسے ریلیز کیے جا رہے ہیں. مطلب برا حال ہے. 18ویں ترمیم کا بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں بڑے اختیارات دے دیے صوبوں کو. 18ویں ترمیم نے تو صوبوں کو بالکل ہی ناکارہ کر دیا میرا خیال ہے. اور بلدیاتی نظام کا نہ ہونا اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا شدید بحرانوں کو جنم دے رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم اگلے وقتوں میں ان کو فیس کیسے کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے، جہاں تک امداد کی بات کی ہے سردار صاحب نے کی ہے، وہ ضرور ہے کہ بلاول صاحب اس میں افیکٹو رہے، انہوں نے اچھی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی اور لوگوں تک اپروچ کیا، اچھے طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. مگر دیکھیں امداد کا آ جانا، مل جانا، کمٹ ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے، اور لوگوں تک شفاف طریقے سے اس کا پہنچ جانا ایک علیحدہ بات ہے. لوگوں کی داد رسی ہو جانا، ان کے لیے کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں سردار نزاکت صاحب، تو میں آپ سے اسی حوالے سے بھی سوال کروں گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پولیٹکس چیز کو ہٹا کے اور اس خدمت کے حوالے سے ہمیں آگے لانا ہے، تو کس کے ساتھ مل کے کریں گے؟ یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اقبال اڈوانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سردار نزاکت صاحب کی بات سن رہے تھے کہ جی کہ کہتے بلاول بھٹو صاحب نے بالکل فنڈ کیا، جہاز آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، کیا دائرہ کار بنانا چاہیے؟ کیونکہ آپ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورے کراچی کے اندر میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں، ایک پورا سسٹم بنایا ہوا، سب چیزیں کس طریقے سے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسا مشورہ کہ فوج کے ساتھ مل کے اگر اس کو جوائن کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے تو کیا زیادہ اچھا نہیں رہے گا؟ دیکھیے، میں نے کراچی کے حوالے سے، کراچی میں بھی میں نے کافی میڈیکل کیمپ لگائے، اور کراچی کے بعد سندھ اور بلوچستان میں. تو جن علاقوں میں ان بار سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں تباہی ہوئی ہے، آپ یقین کریں وہ علاقے پہلے سے ہی پرابلم میں تھے. یہ اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ ہر کوئی، میں تو نہیں جا پایا ہوں، اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. وہ اس وقت بھی وہ لوگ کافی پرابلم میں تھے. اور کراچی کے بھی حوالے سے میں بتاؤں، کراچی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی پہ توجہ دی جا رہی ہے؟ نہیں دی جا رہی. اب جب آپ کہتے ہو کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، کراچی والے بہت تعاون کر رہے ہیں، تو کراچی کو بھی آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. کہ معذرت کے ساتھ بھائی جان سے کہ تقریباً 15 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر، یعنی نان اسٹاپ ہے. کہ وہی مطلب ایک ہوتا ہے کہ بھئی 5 سال آپ نے گورنمنٹ کی، 5 سال بعد کوئی اور آ گیا، پھر 5 سال بعد کوئی اور آ گیا، آپ کو ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے. یہاں ایکسکیوز بھی نہیں ہے، یہاں آپ کو توجہ دینی پڑے گی.
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं ली सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से लेनी चाहिए। इमदाद के हवाले से भी कहूँगा, और अभी आप एक मुझे आज या कल ही कुछ एक वाक़या हुआ कि काफ़ी खेमे सिंध गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने अपने पास रख लिए, भेज दिए, इनके ऊपर शायद केस चल रहा है। तो ये भी इन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल तो बनती है कि खेमे इतने सारे आए। मकसद कहने का ये है कि इमदाद आना इतनी बड़ी बात नहीं है, उस इमदाद को उस जगह तक पहुंचाना बड़ी बात है। यानी हम इमदाद जिनके नाम पे ले रहे हैं, हम वहां तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। तो मुझे आप किसी से भी ये सवाल कर लें, सिंध में जाके, बलूच जहाँ भी जाके, या कराची में एक आम आदमी से भी सवाल कर लें कि दुनिया से इमदाद आ रही है, वो बोलेगा हाँ आ रही है। जहाँ कहाँ रही है हमको नहीं पता चल रहा, लग कहाँ रही है। अगर इसके रीज़न हो सकते हैं कि पहुंच नहीं पा रही होगी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन या तो वो वसाइल नहीं है या फिर वो कमिटमेंट नहीं है वहाँ तक पहुँचाने का। मैं लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी कुछ रेंजर्स वालों से, उनसे बात हुई, मुझे उनसे बातों से लगा कि आज के जो हालात हैं, जो हालात वहाँ चल रहे हैं, वहाँ तक इमदाद पहुँचाना अगर है तो मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इनकी, और रेंजर्स वो मुझे लगता है कि उनके पास वसाइल भी हैं, वो ट्रेन भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचा पा रहे हैं। तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि इनके साथ मिल के काम करें, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, वो ट्रेन। और आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान में आफत आती है, मैंने तो यही देखा है, पाकिस्तान में जब भी डिज़ास्टर आता है तो सबसे आगे हमको पाकिस्तान आर्मी नज़र आती है, हर जगह पे यही नज़र आ रही है। क्योंकि बाकी रहा गवर्नमेंट के हवाले से कि सही अच्छा काम कर रही है इनकी जो कैपेसिटी है, लेकिन जो आपने पहले कहा था कि 8 मुसीर बना लिए इतना से नए मिनिस्टर, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये एक ऐसा मैसेज है कि आप लोग सीरियस नहीं हो, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा मुल्क इतनी तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, हमको पूरी दुनिया से सपोर्ट चाहिए, इमदाद चाहिए, और हम अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं, और अखराजात बढ़ा रहे हैं, उन मुसीरों को रख रहे हैं। अब कुछ दिन बाद आपको नजर आएगा कि यही मुसीर टीवी टॉक शो में बैठ के सियासत के अलावा और कोई बात नहीं कर रहे होंगे कि ये नहीं करना चाहिए, कि आर्मी चीफ को एक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इस पे पूरा दिन निकल जाएगा, उसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा कोई टॉपिक है आप बताएं। आप अपनी देखें, हर इंसान की, हर गवर्नमेंट की एनर्जी एक लिमिटेड एनर्जी होती है, बोलने की, कुछ करने की जितनी भी लिमिटेड एनर्जी होती है। आप उस वक्त, आज की पोजीशन ये है कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ एक ही जगह सर्फ होनी चाहिए, उस जगह पे जहाँ सैलाब आया है, जहाँ तबाहकारियाँ हुई है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, भाईजान से सवाल करता हूँ, आपको महसूस हो रहा है, आप लोगों को महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट की एनर्जी इस जगह सर्फ हो रही है कि कहीं और सर्फ हो रही है? अच्छा, इस चीज़ से निकल जाएंगे, क्या कहते हैं, अभी मैं नज़र साहब की तरफ आता हूँ। सरदार साहब, ये कराची के अंदर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माशाल्लाह आप उस शोबे से भी मुंसलिक है। कराची को कब मोहब्बत और प्यार वाली नज़र से देखा जाएगा? क्योंकि जैसे इकबाल भाई भी कह रहे थे कि हर शख्स ये कह रहा है कि फ़ंड आता है, सब कुछ आता है, बजट के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, सारे टैक्सेस के हवाले से सारी चीज़ होती, लेकिन अभी भी रोड वगैरह ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना का आगाज़ नहीं हुआ। क्या वजह है? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपके सवाल से पहले अडवाणी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अगर ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इनकी थोड़ा सा इनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि जो इंटरनेशनल यहाँ पे लोग मदद कर रहे हैं, तो उसमें ना कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि हमारे आर्मी और फेडरल गवर्नमेंट और सारे इदारे ऑन बोर्ड हैं। और ये कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज आर्मी पाकिस्तान के अंदर फ्रंट फुट पे जाके खेल रही है और मदद कर रही है, तो पाकिस्तान आर्मी भी इस मुल्क की आर्मी है, हमारी आर्मी है, हमारे भाई हैं सारे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, और बिलखुसूस आर्मी चीफ ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए सिंध के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके खुद खड़े होकर उन्होंने वहाँ पे काम देखे और काम कर रहे हैं। और ये वक्त नहीं है कि हम लोग कोई पॉइंट स्कोरिंग करें कि सिंध गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस हो रही है फेडरल गवर्नमेंट में, या मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने बात की, ये अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो मैं एक और चीज़ आपकी तरफ, जैसे आप पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, मेरी सेक्टर कमांडर से भी बात हुई थी, डीजी रेंजर साहब ने भी हमें बुलाया हुआ था, फिर मेरी विंग कमांडर से बात हुई, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वो कह रहे थे कि यार हमें कैश प्राइज़ न दो,
آپ ہمیں جو ہے نا جو بھی سامان ہے وہ دے اور پھر ہم آپ کو یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچائیں گے. یہ سندھ کی بات ہے اور آپ لوگوں نے دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو اس میں یہ ساری جو ایس او پیز ہیں وہ ساری طے ہو چکی ہیں. میں آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کی ویورز کی معلومات کے لیے اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل امداد آ رہی ہے اس میں ایک صوبائی منسٹر کھڑا ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ, اور اسی طرح آرمی کا نمائندہ کرنل اور بریگیڈر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامان سارا ریسیو کرتے ہیں. وہاں پہ ساری چیزوں کی انٹری ہوتی ہے, اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ہمیں لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورے لوگوں کے ساتھ پاس پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. جہاں تک آپ نے سوال کیا, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میرے بھائی یہاں پہ تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے ان کو بھی اس چیز کی نالج ہو کہ کراچی کے لوگوں کو, کراچی کے لوگ جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ایم کیو ایم کے دوستوں کو ساتھ رکھا. اور جو ایم پی ایز کے فنڈز ہوتے ہیں, چاہے وہ لاڑکانہ کا ایم پی اے ہے, شکارپور کا ایم پی اے ہے, ناظم آباد کا ہے, لیاقت آباد یا کورنگی کا ایم پی اے, اس کو برابری کی سطح پہ فنڈز ملتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی کوئی سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے اور وہ جلائے گی تو وہ سارا, جس طرح ایم این ایز کو فنڈ ملے عمران خان کی گورنمنٹ میں, پورے پاکستان کے اندر برابری کی بنیاد کے اوپر فنڈز ملے. اسی طرح سندھ گورنمنٹ, اگر سندھ چیف منسٹر سندھ اگر کسی کو فنڈ دیتے ہیں تو لاڑکانہ یا نواب شاہ کے ایم پی اے کو بھی اتنا ہی فنڈ ملتا ہے جتنا کراچی کے ایم پی اے کو ملتا ہے. انفارچونیٹ کیا ہے کہ کراچی کے اندر پہلے نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے. 2018 میں معلوم افراد نے الیکشن کروا کے ایسے لوگوں کو اسمبلی کے اندر منتخب کیا ہے جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی. وہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جو جن لوگوں کو کندھے پہ بٹھا کے آپ اسمبلیوں کے اندر بھیجیں گے تو وہ لوگ کیسے کام کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے, میں بات کمپلیٹ کر دوں, کراچی کے اندر اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کب ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے, نہیں ہوا. 2018 سے پہلے جو لوگ الیکشن کرواتے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ان کا نام لے سکے, جو 2018 سے پہلے 3 لاکھ اور 2 لاکھ ووٹ لے کے. مردم شماری کیوں نہیں ہو رہی؟ مردم شماری تو ہونی چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ساری بہت ضروری چیزیں ہیں, لیکن مردم شماری کس کا کام ہے؟ مردم شماری کراچی کا حال پہلے تھا, لوگ آپ کو بھی پتا ہے, نہ آپ لوگ نام لے سکتے تھے, نہ بھائی ہمارے نام لے سکتے تھے, نہ ہم نام لے سکتے تھے. ہم کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کیا, لیکن پاکستان کے ادارے, میں آپ کو بتاؤں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. میں آپ سے, لیکن اس کے بعد آپ تو ماشاءاللہ بالکل ہی اس کے اوپر تھے, تو مردم شماری کیوں نہیں ہوئی؟ مردم شماری تو ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی وکٹم ہے اس چیز کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تو مردم شماری پاکستان پیپلز پارٹی کرا سکتی ہے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ 4 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے, اور یہ ایک سازش کے تحت سندھ کی آبادی یہ کس کا کام ہے؟ مطلب یہ وفاق کا کام ہے یا سندھ کا کام ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ وفاق کا کام ہے, ہونی چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں, میں آپ کے چینل کے واسطے سے پرائم منسٹر پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر کم از کم سندھ کے اندر کیا کہیں گے, وفاق کا کام ہے یہ مردم شماری کا؟ یا مردم شماری ہونی چاہیے. سینسس جب تک ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. سردار صاحب جذباتی ہوگا, انہوں نے جن کا ذکر کیا نا کہ کراچی میں جن کا نام نہیں لے سکتے اور یہ وغیرہ باتیں, یہ تو بات چلی گئی کسی اور طرف. بات تو یہ ہے حسر کرنے کی کہ جب فنڈز کی بات کر رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں کو یا قومی اسمبلی کے اراکین کو, ان کا کام ہی نہیں ہے فنڈ سے. وہ تو قانون سازی کے لیے ایوان ہے نا, ان کا فنڈ سے کیا کام ہے؟ یہ کلچر ہی غلط ہے. یہ جو کام ہے فنڈ والا, ڈیولپمنٹ والا, مسائل حل کرنے والا, سڑک کا, گلی کا, محلے کا, روڈ کا, پارک کا, پرائمری ایجوکیشن کا, بیسک ہیلتھ کیئر کا, مچھر مار دواؤں کے اسپرے کا, کتے مارنے کی مہم کا, یہ تو بلدیہ کے موضوعات ہیں. ساری دنیا میں یہ بلدیہ کرتی ہے. بلدیاتی الیکشن کرانے کو سندھ حکومت تیار نہیں ہوتی. ابھی بھی ہوتے چیف سیکرٹری صاحب کی درخواست دے دی, چیف سیکرٹری صاحب کی درخواست پہ پوسٹ پون ہوا. کراچی کے میئر کو گئے ہوئے کتنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی اپلیکیشن آپ نے دی روکنے کی. اچھا حالات اگر وہ صحیح ہوگا تو جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں, میں تو اس سچویشن میں کون الیکشن کروائے گا؟ 27 تاریخ کو جو بارش ہوئی ہے کراچی میں,
آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کس طرح کی بارش ہوئی ہے کراچی میں؟ ایسی بارش میں الیکشن ہو سکتے تھے؟ پاکستان پیپل پارٹی 24 جولائی کو الیکشن ہو جائیں گے. 23 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. 23 اکتوبر کی ڈیٹ آئی ہے. اب پتہ نہیں 23 اکتوبر کو الیکشن ہوتے ہی نہیں, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ تیار ہے بلدیاتی الیکشن. سر آسمان بھی ٹوٹ جائے نا تو بھی ہونے چاہیے, اس لیے کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے اور ڈیزاسٹر کو ہینڈل سردار کریں صاحب, گے. یہ جس طرح کا یہ سوال کر رہے ہیں, ذرا سا اس کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں, پھر اقبال ابراہیم کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی قانون سازی کے حوالے سے یہ بلدیاتی ایگری کرتا ہوں, ہونا اسی طرح چاہیے کہ جو پاور ہیں وہ نیچے شفٹ ہونی چاہیے, اوپر سے ڈیولیشن ہونی چاہیے, پاور ساری کونسلر کی سطح پہ شفٹ ہونی چاہیے. میں ان کی بات پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کو ایگری کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ کراچی کے اندر, کراچی کے جو اس سے پہلے سرکمسٹانسز تھے اس میں جتنی ساری چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کراچی کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا, کراچی سے کس طرح چلایا گیا. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تو اب ذمہ داری کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ہے نا کہ وہ کراچی کو دیکھیں. کراچی کو الیکشن کمیشن چلے ابھی الیکشن کو ایک منٹ کے لیے ایک چیز کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں کہ جب بلدیاتی جو نئی گورنمنٹ آئی 2018 میں, پورے پاکستان سے بلدیاتی نمائندگیوں کو گھر بھیجا گیا. سردار صاحب میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس وقت جو کراچی اختیارات تو وہ دیکھیں, سندھ حکومت گرانٹ دیتی ہے تنخواہوں کی, اختیارات تو فیس سیونگ کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. اختیار مرتضی وہاب کیسے کام کر رہے ہیں؟ میں آپ کے پیچھے سندھ گورنمنٹ کھڑی ہے نا, مرتضی وہاب بہت اسی سورسز میں, اسی ڈومین میں مرتضی وہاب بھی کام کر رہے ہیں جس میں وسیم اختر کام کرتے تھے. سر بڑا فرق ہے. نہیں فرق نہیں ہے میرے, بڑا فرق ہے. مرتضی وہاب چیف سیکرٹری کو فون کرے گا تو جو نوٹیفیکیشن کروانا چاہے گا ہو جائے گا. دیکھیں میں بھائی کو اس بات پہ میں 100% اس کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وسیم اختر کو ایکوموڈیٹ کیا, انہوں نے ان کی واضح انسٹرکشن کام تو عوام کو ہوا ہی نہیں, کام کو کیا جائے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور تو نہیں ہے. نہیں ابھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, نیا میئر ہے. سر آپ بالکل آپ نے بات کو ایگری کیا ہے کہ واقعی جو ہے نا بلدیاتی الیکشن اگر ایک طرف ہٹا کے, میرا وہی سوال ہے پھر اقبال صاحب کی طرف آتا کہ بلدیاتی الیکشن کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں, جب اگر وزیر اعلیٰ جو ہے پورے سندھ کو دیکھ رہے تھے, کراچی کو دیکھ رہے تھے, بارش اتنی خطرناک ہوئی, سب چیزیں ہوئی, اس وقت روڈ کی ایسے حالات ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر امپرومنٹ. میں اگر آپ ایک اور پروگرام رکھ لیں اسی پینل کے ساتھ, میں کل پوری آپ کو لسٹ دے رہا ہوں کہ کراچی میں کن جگہوں پہ کام ہو رہا ہے اور کن جگہوں پہ کام ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے 3 مہینوں میں کراچی کا جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ری بیلڈ کیا جائے گا. مجھے پتا چلا کچھ نہ کچھ علاقوں میں کام شروع ہوا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی تقسیم کرنے کی بات ہی نہیں ہے. کراچی اگر چیف منسٹر سندھ, اگر سندھ کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو وہ کورنگی کے بھی چیف منسٹر ہیں, لاڑکانہ کے بھی چیف منسٹر ہیں. لیکن میں اپریشیٹ اس لیے, دیکھیں یہ پولیٹکس کا ٹائم نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج پرٹیکولرلی سیلاب کے اوپر پروگرام آپ کرنے جا رہے ہیں, میں اسی لیے آیا تھا. میں آج یہ چیز آپ کے ویورز کو, میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کراچی کے لوگوں نے بغیر رنگ, نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر ان ساری چیزوں کو جس طرح ہر گلی کے اندر کیمپ لگایا ہے, لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں. سر وہی تو وہ محبت کرنے کا ٹائم نہیں, بالکل میں وہی تو محبت کا اظہار ان کو کوئی فیڈ بیک کے حوالے سے. یہ ہمارا ٹائم, دیکھیں پولیٹکس کے لیے آپ 10 ٹاک شو اور کر لیں, لیکن یہ ٹائم ہے کہ اس میں ایڈوانی صاحب, میرے بھائی, آپ, میں, ہم سارے ایک پیج پہ ہوں, اور جو بھی سندھ گورنمنٹ کی کمیاں, کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, جو ہم سے بھی تو سارے, ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کوئی فرشتوں کی پارٹی تو نہیں ہے, اس میں بہت سارے غلط لوگ بھی ہوں گے, لیکن جو غلطیاں کوتاہیاں آپ اس کی نشاندہی کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, وہ سید عبید شاہ صاحب آپ کو وہ نشاندہی کرنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی کراچی سے وابستہ ہے. دیکھیں آج تھوڑا سا دل جلے ہے تو وہ اس وجہ سے بات کریں. سلام درجان کے حوالے سے ماشاءاللہ جو پازیٹیو سجیشن بھائی نے بات کی نا کہ پاور شفٹ ہونی چاہیے, میں سیکنڈ کرتا ہوں اس چیز کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی بات کو. اسی طرح سے پازیٹیو سجیشن دیں, اور آپ لوگ جو یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ جن کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کہ
ایگزامینی از بیٹر دین ایگزامینر کے امتحان دینے والا زیادہ تیز ہوتا ہے امتحان سر دینے بالکل والے سے. آپ لوگ سجیشن دیں گے تو سارا سر کچھ کام ہوگا نا. بارشوں کے حوالے سے ہمارا ملک 145 میں نمبر پہ آتا ہے. اس سے پہلے دنیا کے تمام ممالک کے اندر سب چیزیں بالکل سیٹ اپ ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے آئے گی تو کیسا سیٹ اپ ہو جائے گا. بہرحال ابھی اس کے اوپر بات ساری وہ چلی جائے گی, بات اس وقت چلی جائے گی. والے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو صورت حال ہے, جس طریقے سے ہمارے سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے, کیونکہ جب یہاں آدمی دیکھتا ہے سب چیزیں ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ نہیں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کام کا آغاز ہو چکا ہے. سینٹرل کی طرف میں گیا تھا ابھی پچھلے دنوں میں, اگر سیلاب نہیں آتا سر بہت بہتر. پچھلے دنوں میری ملاقات بھی ہوئی ان لوگوں سے, اور اس پہ کام کرنا شروع ہو گیا تھوڑا بہت. اگر کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہوئے دیکھے گا تو آدمی وہ کہے گا, کیونکہ کراچی ہمیشہ ہر جگہ پہ جو ہے نا سب سے آگے پیش ہوا, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ناانصافی کیوں, تھوڑا بہت بھی اگر کم سے کم 50 یا 25% تو اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اقبال صاحب آپ تو ماشاءاللہ سب جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جائے؟ دیکھیں پہلے تو بات میں آپ کو بھائی جان معذرت کے ساتھ بھائی جان کی ایک دو بات کا میں ذرا جواب دے دوں, پھر میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایم پی اے اور ایم این اے کو ہم فنڈ دیتے ہیں, تو فنڈ ان کا بنتا نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ, اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا فنڈس آپ جب کسی کو دے رہے ہو تو آپ کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز ہو. تو یوٹیلائز تو تبھی ہوگا نا جب آپ بلدیاتی اداروں کو کام کرنے دیں گے. ان کے الیکشن ٹائم پہ نہیں کروانے کی وجوہات میری سمجھ میں تھی کہ ایسے بھی حالات ہو جائیں, طوفان ہو جائے, کچھ بھی ہو, الیکشن ہو سکتے ہیں. بلدیاتی الیکشن کوئی پرابلم نہیں تھی, کر دینے چاہیے تھے. یہ ان کی کوتا ہے, یہ نہیں کی, کیونکہ آپ جب تک ان کو بناؤ گے نہیں تو کام جن سے کام کروانا ہے انہیں کو آپ لاؤ گے نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. پھر تو آپ نے بعد میں پرابلم ہی چلنی ہے. ایک دوسری بات انہوں نے کی کہ فیئر الیکشن کے اوپر, فیئر الیکشن نہیں ہونے. چلے میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ فیئر الیکشن نہیں ہوتے, تو اسی الیکشن کے ذریعے سندھ گورنمنٹ آئی ہے نا. تو اگر فیئر الیکشن نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اوپر ہی ایک سوال اٹھا رہے ہو کہ فیئر الیکشن نہیں ہے, تو پھر اسی الیکشن اور اسی طرح کے جو حالات تھے اسی حالات کے اندر الیکشن ہوئے ہیں. اگر وہ فیئر تھے تو آپ کی گورنمنٹ ایکسیپٹیبل ہے, اگر وہ فیئر نہیں تھے تو پھر ان کے ساتھ آپ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آپ نے کہا کہ ہمیں دیکھیں کراچی میں, دیکھیں بات یہ نہیں ہے, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور تقریباً میں پریویس بھی نہیں جا رہا, 92 95 کے بعد میں نہیں کہوں گا, میں 2008 سے جب ان کی گورنمنٹ ہے, تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے, کوئی چھوٹی بات چھوٹا ٹائم نہیں ہے, بہت کافی 15 سال کے قریب ٹائم ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہے. ایک سٹی کراچی جو پاکستان کو چلاتا ہے, سندھ کو چلاتا ہے, مجھے بتائیں, آپ کسی عام آدمی سے پوچھ لیں کراچی کے اوپر کام ہوا ہے, آپ خود بتا دیں. کراچی کے کام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بالکل, میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا, پھر اقبال بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین لیکن بریک سکین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اقبال بھائی آپ اس سے سوالے سے گفتگو کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے, پھر سردار نزاکت صاحب کی طرف جاؤں گا میں. جی, آپ کو کام نظر آ رہا ہے کہیں بھی؟ ایک سڑک مجھے بتا دے صحیح سلامت ہے یہاں پر. دنیا کے اندر الگ الگ باتوں سے تو کمپیریزن کرنا بہت دور کی بات ہے. یہاں گاڑیاں تو دور کی بات ہے, یہاں پیدل چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے. آپ پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ جائیں گے, وہ ٹوٹی نہیں, سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا کام کا آغاز ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ 14 سال کے بعد ہو چکا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. یہ 2 سال میں بھی کام ہو سکتا تھا, ابھی ٹائم بھی بہت ہو گیا. خیر چلے میں ان کی بات مان لیتا ہوں, نظر تو نہیں آ رہا. جب ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو اسی پہ بات ہوگی. اب اتنا ٹائم آپ کو ملا ہے, اس سے زیادہ کتنا ٹائم چاہیے, یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. 15 سال کے بعد اگر میں آج یہ کہوں 15 سال بعد کہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھنا بہت اچھا ہو جائے گا, تو اس بات کا جواب کیا ہوا؟ یہ جواب نہیں ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کو آپ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ پاور میں, آپ ہی نے کام کرنے, سوال آپ سے ہی ہوں گے. اب دوسری بات آ جائے, آج کی تاریخ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کیا پوزیشن ہے کراچی کے اندر؟ کوئی جگہ بتائیں, کوئی جگہ پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں آپ لٹ جائیں گے. ہر جگہ ڈکیتی, ہر جگہ مار دار, یہ لا اینڈ موبائل لے کے. اچھا میں ایک چیز کا ان کو جواب دے دوں. انہوں نے بھائی نے بات کی ہیلتھ سیکٹر پہ, جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ نے کام کیا ہے, یو این ڈی پی کے پچھلے سال کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں,
کہ اس نے UNDP کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا پورے پاکستان کے اندر, جو KPK اور دوسرا ہیلتھ کارڈ اور دوسری تیسری ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں کراچی کے ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی میں 13 مختلف ایجنسیز کراچی کے اوپر راج کر رہی ہیں. کہ کوئی سوال کرتا ہے ان میں سے کہ DHA میں بارشوں کی کیا حالت بنی ہے؟ DHA کے لوگ 15 دن تک ڈوبے رہتے ہیں. کوئی DHA کے اوپر سوال کرتا ہے؟ کوئی کر کے تو دیکھے کسی میں ہمت ہے تو. پاکستان پیپل پارٹی فیس کرتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے جن علاقوں کے اندر جو اب سندھ گورنمنٹ کے ڈومین کے اندر آتے ہیں ان کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کھڑی رہتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کا میئر کھڑا رہتا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کا صوبائی وزیر بلدیات کھڑا رہتا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کا ہر کارکن کھڑا رہتا ہے. لیکن ان ایجنسیز کے اندر بھی جا کے کوئی بات کرے نا کہ جہاں پہ 15 دن تک لوگ ڈوبے ہوتے ہیں اور اگر وہاں پہ 10 آدمی پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ FIR کٹ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے وسائل تھے اپنے وسائل سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پچھلی بارشوں کے اندر جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی اس کے بعد بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اگین وہی کہوں گا کہ ایک کراچی کے اوپر آپ پروگرام رکھ لیں. ہمارے آن گوئنگ جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا, لیکن میں آج سب سے زیادہ بات سیلاب کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھائی تو کہہ رہے ہیں خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں ٹول پلازا سے آگے نہیں گیا ہوں, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں, جا کے اپنی بزنس کمیونٹی کو اپنے سوشل سرکل کو ساتھ لے کے جائیں, جا کے پوری دنیا کے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو وکٹمائز ہوئے لوگ وہ سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب اور KPK کے لوگ ہوئے ہیں. سب کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی ہے, سب کے ساتھ. یہ ٹائم نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے. میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو ایکشن لینا ہے. اور آج چیف منسٹر سندھ نے بھی ایک میٹنگ ہولڈ کی ہے. کم ہے لیکن ایک پروگرام میرا آپ کا ڈیو ہے کہ آپ کے ساتھ کریں گے بالکل کیونکہ آپ وہ سارے فیگرز کے جو ساتھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ غلطی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ترجمان نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی غلطی کوتاہی ہو, کوئی کرپشن ہو, میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جو بات صحیح ہوگی میں اس کو ٹرانسفر, میں اپنی لیڈرشپ کے سامنے بھی اسی طرح بات کرتا ہوں جس طرح میں آپ کے سامنے. اچھا اقبال صاحب آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں, پھر سید صاحب آپ بھی کچھ سوال کرنا. پہلے اقبال صاحب کا ایک سوال لینے پھر اس کے بعد آتے ہیں. سوال نہیں کرنا چاہتا. بھائی جان نے ایک بات کی کہ پیپلز پارٹی وہ وائز جماعت ہے جو سب کو فیس کر دی ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں خود بھی مانتا ہوں پیپلز پارٹی, بھلے اختلافات میرے بہت ہیں ان سے کام کے حوالے سے, لیکن پیپلز پارٹی میری اپنی نظر میں وہ واحد پارٹی ہے جو سب سے زیادہ فیس کرتی ہے اور سب سے زیادہ سنتی ہے اور آنسر دیتی ہے. اس میں ایک دو رائے نہیں ہے, یہ مانتے ہیں. لیکن ابھی بھائی نے کہا میڈیکل کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتاؤں میں نے بعض کراچی کے ایسے علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے ہیں جہاں 3-4 لاکھ کی آبادی ہے. وہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی اور ان کو ایمبولینس کے لیے آدھا گھنٹہ جانا پڑتا ہے. یہ کراچی کا حال ہے, کراچی کا بتا رہا ہوں. تو میں سندھ کی تو بات ہی نہیں کر سکتا. کراچی میں ایسے حالات, ایسی جگہیں ہیں جو 63 ٹاؤن میں نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا, اس سے پہلے ایک لانڈی کی طرف لگایا. کچھ علاقے ایسے علاقے ہیں جہاں 3-4 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں ایمبولینس ہی نہیں جا سکتی. تو میڈیکل کہاں سے ہم ان کو کہاں سے پرووائڈ کریں گے؟ کتنی ہاسپٹل میں ایسی ہیں جن میں دوائیاں ہی نہیں ہیں. دوائیاں نہیں ہیں, آپ یقین کریں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی انفارچونیٹلی اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے جس میں میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں امیگرینٹس ہیں جن کو ان کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو نادرا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں گفتگو کا رخ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی طرف سردار صاحب کا بہت اچھا فوکس ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے کہ ہم اس کے اوپر اینڈنگ نوٹ ہے نا, تو میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کراچی کا رونا تو ہم ظاہر ہوتے ہیں اور شروع ہو گیا, موضوع اس طرف چلا گیا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں. اندرون سندھ میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وڈیرے ہیں, منسٹرز ہیں, MNAs ہیں, MPs ہیں, انہوں نے ان 14 سالوں میں اربوں روپیہ بنایا ہے ایک آدمی نے. کس نے اپنی جیب سے کیا دیا؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس سے 2 کروڑ, میرے پاس سے 5 کروڑ, 5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں ایک آدمی.
20-20 करोड़ के इनके घर हैं। किसी एक आदमी ने 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए किसी को देते हुए सुना कि अपने पास से किसी ने दिया हो? तो अलमिया ये है, देखें जबानी जमा खर्च बहुत है, अमली तौर पर काम नहीं है। ये बात जरूर अच्छी है कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियां इस वक्त मौकूफ की हुई है। वजीर आजम घूम रहे, बिलावल साहब भी साथ घूम रहे, सैलाब जदगान के पास सिर्फ पीटीआई एक जमात है, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन नहीं किया, वरना उनसे पूछते कि इनको कौन सा खुदा का अजाब है कि सिर्फ इन पे ही सियासत सवार है, इनके ना जलसे खत्म हो रहे हैं ना बयानबाजियां खत्म हो रही हैं। लेकिन ये बात को अप्रिशिएट करते हुए भी, इस बात को अप्रिशिएट करते हुए भी कि सियासी सरगर्मियां इन्होंने अपनी जो है पसे पुश डाली हैं और एक सैलाब जदगान पर फोकस कर रहे हैं, मगर दिया कुछ भी नहीं है सर। इनमें से किसी ने भी कुछ भी अपने पल्ले से कुछ भी नहीं दिया। थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दें, देखें मैं भाई, दोनों भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएं, इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की डोमेन में, जो सिंध गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं, या जितने कराची के या पूरे पाकिस्तान के जितने डोनर्स हैं, कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक जितने लोगों ने सैलाब जदगान के हवाले से काम किया है, ऑलमोस्ट ये मेडिकल के इश्यूज हैं, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जितने कराची के लोग थे उन्होंने जाके यहाँ पे काम किया और अब जाके सिचुएशन बेहतर है, पानी निकलेगा, बहुत सारी बेहतर की। जहाँ तक इन्होंने गाड़ियों की बात की, मैं किसी पर्सनल किसी मिनिस्टर को यहाँ पे डिफेंड करना है तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन देखें मिनिस्टर के पास अगर कोई गाड़ी अल्लाह ताला ने उसको दी हुई है तो वो गाड़ी का नहीं कह रहे, उसमें तो किसी की वो गाड़ी का नहीं कह रहे, वो डोनेशन का कह रहे हैं। कहते थे कि नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, लेकिन आप मुझे बता दें कि एक दिन भी कोई अगर साइकिल पे आता हो यहाँ पे जिनके पास एग्जाम्पल दिए। देखिए इंडिया में कोरोना आया ना, इंडिया के फिलंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिकल लोग सब ने कम से कम 2600 अरब रुपए डोनेट किया मिलके। हमारे यहाँ क्यों नहीं है सारा? हमारे देखें, मैं आपको बताऊं, देखें होना चाहिए, मैं इनकी बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि सबको करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे बिजनेसमैन है। इसके ऊपर एक प्रोग्राम आप जी बिल्कुल पूरे और देखें, मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि हम जितने मैसेजेस में ले रहा हूं, आपके मैसेजेस ले रहा हूं, एक प्रोग्राम और करेंगे क्योंकि अभी तक बात में वो तशनगी बाकी रह गई है। क्योंकि इकबाल साहब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें जो भी बात हो गई, जो हर किसी की अपनी अपनी सजेशन है, बस आज हम लोग यही करें कि जो पॉलिटिक्स को साइड पे कर दें और देखें एक चीज़ मैं बताऊं, पॉलिटिक्स कब किस पे करेंगे, कहाँ होगी पॉलिटिक्स, मुल्क होगा तो होगी ना, लेकिन हमारा मुल्क तो तबाह होता जा रहा है। तो मैं तो सियासतदानों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स करने के लिए तो मुल्क चाहिए होगा, मुल्क के लोग चाहिए होंगे। मुल्क ही नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स किस पे करोगे? तो सियासत फिलहाल 1, 2, 3 महीने जो भी है सीजफायर कर दें और इसके ऊपर तवज्जो दें। जी देखिए, मैं आज तमाम आपके व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, बेसिकली तो लोग ज़ाहिर है एक इम्प्रेशन लाजमी लेते हैं और हमारा इम्प्रेशन आज का यही है कि हम अपने सैलाब जदगान के साथ खड़े हैं। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है हमारा, लेकिन हम सारे इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि हम सब को मिल के अपने सैलाब जदगान की मदद करनी है और हम किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ को, इनकी जितनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको अप्रिशिएट करती है और हम सारी चीज़ें इनकी नोटिस करके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो सैलाब जदगान है उसमें पूरी उनको मदद करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। जी सही। देखिए, मैं तो आप सम अप करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा, जो हासिल वसूल है गुफ्तगू का वो ये है कि सिंध हुकूमत को चाहिए, मैं जोर दूंगा उन पर कि जल्द अज जल्द जो है बल्दियाती इलेक्शन करा दें और इख्तियारात दें इन बल्दियाती महकमों को और अपना बर्डन जो है ना वो शेयर करें, कम करें, अपना बैगेज कम करें और बल्दियाती नुमाइंदों पर छोड़ें कि वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए काम करें। जी इकबाल अडवाणी साहब बहुत शुक्रिया, सैयद बहुत शुक्रिया, सैयद दुबे साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और इसके ऊपर हम अभी भी बात करें, सैयद नज़ाकत साहब कह रहे थे कि सैलाब जदगान के हवाले से गुफ्तगू होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग सैलाब जदगान के हवाले से प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इन तक अपनी इमदाद को भी पहुँचा रहे हैं, इंडिविजुअल भी और रेंजर्स के साथ, पाकिस्तान अफवाज के साथ मिलकर और ताजिर बिरादरी, हर बंदा अपने अपने शोबे का काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो है अभी ज़रूरत है हमें जिस तरीके
کہ سردار نزاکت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ ساری بات آگے پہنچاؤں گا، اللہ کرے ایسا ہی یہ سارا ماحول جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم آپس کے اندر یہ سوالات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ایک چیز ہے وہ سامنے ایکسپوز اور پھر صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے کام ہو سکے۔ کراچی میں کچھ کام کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ روز بروز انشاءاللہ اس کے اندر بھی کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا، اور جو حالات ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے 23 اکتوبر کی کچھ ڈیٹ آئی ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی دنوں کے اندر الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ کراچی کے حالات اگر آج اچھے نہیں ہے، اور میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خدا کے بعد کا موسم باہر ہوتا ہے، آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ سے دعا کی درخواست ہے اور کام کرنے کی درخواست ہے، اور اپنے اپنے حصے کا کام کرنا اور اپنا اپنا احتساب کرنا، اور ہر شخص جب اپنا احتساب کرے گا اور اپنے حصے کا کام کرے گا تو نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔